سبسکرائب کریں ہمارے چینل کو اور بیل آئیکن کو کلک کریں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیوز آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کرونا وائرس کے پیش نظر شرعی احکام اور احتیاطی تدابیر، آئیے جانتے ہیں اس ویڈیو میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حوادث اور وبائیں بنی نوع انسان کی زندگی کا حصہ ہیں جو اللہ تعالیٰ کے حکم سے انسانوں کو پیش آتے رہتے ہیں، اور بعض اوقات ان کا سلسلہ وسیع پیمانے پر علاقوں اور قوموں کو اپنی لپیٹ میں لے لیتا ہے۔ دین اسلام ایک کامل و مکمل دین ہونے کی حیثیت سے ایسے تمام حالات میں ہمیں ہدایات اور احکامات دیتا ہے۔ ذیل کے مضمون میں ہم کرونا وائرس کی وبا کے پیش نظر بعض شرعی احکام کو بیان کریں گے اور اس کے ساتھ ساتھ اس زمن میں جو احتیاطی تدابیر بیان کی جا رہی ہیں ان کا شریعت اسلامی کی روح سے جائزہ لیں گے۔ نمبر 1، رجوع اللہ اور توبہ۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے جس کا ترجمہ یہ ہے، اور اس آخرت کے بڑے عذاب سے پہلے بھی ہم انہیں کم درجے کے عذاب کا مزہ بھی ضرور چکھائیں گے، شاید یہ باز آ جائیں۔ سورۃ السجدہ آیت نمبر 21۔ اس آیت میں یہ تعلیم دی گئی ہے کہ دنیا میں پیش آنے والی مصیبتوں کے وقت اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کر کے اپنے گناہوں سے توبہ کرنی چاہیے اور اپنے طرز عمل کی اصلاح کر لینی چاہیے۔ نمبر 2، بیماریاں اور وبائیں ایمان والوں کے لیے رحمت۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے طاعون کے بارے میں پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو بتایا کہ یہ ایک عذاب تھا جسے اللہ جس پر چاہتا نازل کر دیتا تھا، تاہم ایمان والوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے اسے رحمت بنا دیا۔ چنانچہ جو شخص بھی طاعون کے مرض میں مبتلا ہوا اور صبر اور اجر و ثواب کی نیت رکھتے ہوئے وہ اپنے علاقے میں ہی مقیم رہا، اس یقین کے ساتھ اسے صرف وہی تکلیف پہنچے گی جو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے لکھ رکھی ہے، تو اسے شہید کے اجر کے مساوی اجر ملے گا۔ بحوالہ صحیح بخاری حدیث نمبر 5734۔ نمبر 3، متاثرہ علاقے میں آمد و رفت۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم کسی زمین میں طاعون کے بارے میں سنو تو وہاں مت جاؤ، اور جہاں تم ہو وہاں اگر طاعون پھیل جائے تو وہاں سے باہر نہ جاؤ۔ بحوالہ صحیح بخاری حدیث نمبر 5728۔ فائدہ: جو بھی بیماری وبا کی صورت میں پھیل جائے اس کا حکم بھی طاعون جیسا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مذکورہ حکم کی وجہ بھی ظاہر ہے کہ وبا دوسرے علاقوں تک نہ پھیلے۔ نمبر 4، مریض کے ساتھ اختلاط اور قرب میں احتیاط۔ حضرت شریف بن سوید رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ قبیلہ تخیر کا ایک جذامی آدمی جو جذام یعنی کوڑ کے مرض میں مبتلا تھا بیعت کرنے کے لیے آیا۔ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آ کر اس کا ذکر کیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے پاس جا کر کہو میں نے اسے بیعت کر لیا، اسی لیے وہ واپس چلا جائے۔ بحوالہ مسند احمد حدیث نمبر 1256۔ فائدہ: بعض بیماریاں کے بارے میں جدید سائنسی تحقیقات کی روشنی میں یہ کہا جاتا ہے کہ وہ ایک مریض سے دوسرے کو لگتی ہیں، ان کو متعدی امراض کہا جاتا ہے۔ اسلام اس کی بالکلیہ نفی نہیں کرتا۔ اس بارے میں اسلامی تعلیمات کا خلاصہ یہ ہے کہ بعض امراض ایک سے دوسرے کو لگتے ہیں، لیکن ایسا اللہ تعالیٰ کے حکم اور اس کی مشیت کے تحت ہوتا ہے۔ کوئی بھی بیماری اللہ کے حکم کے بغیر دوسرے کو نہیں لگ سکتی۔ اس تفصیل کی روشنی میں مذکورہ بالا حدیث پاک کا مطلب یہ ہے کہ متعدی امراض میں مریض کے ساتھ اختلاط اور گھلنے ملنے سے احتیاط کرنی چاہیے، ایسا نہ ہو کہ یہ اختلاط بیماری کا سبب بن جائے۔ نمبر 5، مسافہ اور معانکہ سے احتیاط۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جن لوگوں کو جذام یعنی کوڑ کی بیماری ہو انہیں مسلسل دیکھتے نہ رہا کرو،
اور جب ان سے بات کرو تو اپنے اور ان کے درمیان ایک نیزے کے برابر فاصلہ رکھو۔ بحوالہ مستند احمد حدیث نمبر 581۔ اس حدیث کی رو سے اگر متعدی مرض کی وجہ سے ملنے میں فاصلہ رکھا جائے اور ملتے ہوئے صرف سلام پر اکتفا کیا جائے اور مصافحہ اور معانکہ سے اعتزاز کیا جائے تو اس کی گنجائش ہے۔ مسافہ اگرچہ ایک قابل ثواب عمل ہے، لیکن اگر ترک مسافہ میں یہ نیت کی جائے کہ دوسرے کو کوئی ضرر نہ پہنچ جائے تو اس میں بھی اجر و ثواب ہے۔ نمبر 6، ہاتھوں کو دھونا۔ اس کی بہترین صورت 5 وقتہ نمازوں کے لیے وضو کرنا ہے۔ جب بھی وضو کریں تو صابن سے اچھی طرح ہاتھ منہ بھی دھو لیں۔ گھر کے بچوں کو بھی 5 وقت کا نماز اور وضو کا اہتمام کروائیں۔ نمبر 7، صفائی کا خاص خیال رکھنا۔ اس وبا سے بچنے کے لیے ماہرین صحت یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اپنے گھر اور اطراف میں صفائی اور پاکیزگی کا اہتمام کریں۔ دین اسلام میں صفائی اور طہارت کو خاص اہمیت حاصل ہے۔ مشہور حدیث ہے کہ نمبر 8، تقریبات اور اجتماعات پر پابندی۔ حکومت کی طرف سے مختلف تقریبات اور اجتماعات کی ادائیگی پر وقتی طور پر پابندی عائد کر دی گئی ہے۔ واضح رہے کہ حکومت وقت کو مفاد عامہ میں اس طرح کی پابندی لگانے کا اختیار ہوتا ہے اور ایسے احکامات کی پابندی کرنا عوام الناس پر لازم ہوتا ہے۔ ویسے بھی شادی بیاہ کی تقریبات میں تو شریعت کی تعلیم یہی ہے کہ ان کو سادگی اور کفایت کے ساتھ انجام دیا جائے۔ نمبر 9، نماز اور خطبہ جمعہ کو مختصر کرنا۔ کسی عارضی امر کی وجہ سے نماز میں تخفیف یعنی نماز کو مختصر کر کے پڑھنا بھی احادیث سے ثابت ہے۔ چنانچہ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں نماز میں اس ارادے سے کھڑا ہوتا ہوں کہ لمبی قرات کروں، مگر پھر کسی بچے کا رونا سن کر میں قرات کو مختصر کر دیتا ہوں تاکہ اس کی ماں پر اس کا رونا شاق نہ گزرے۔ بحوالہ بخاری کتاب الاذان حدیث نمبر 707۔ اس حدیث کے پیش نظر اگر موجودہ حالات میں ائمہ مساجد اور خطبہ نمازوں میں اور خطبہ جمعہ میں اختصار کر لیں تو مناسب ہے، شرعاً اس کی گنجائش بھی ہے۔ نمبر 2، مساجد میں قالینوں اور دریوں کے بجائے فرش پر نماز کی ادائیگی بھی اس مرض کرونا وائرس کے پھیلاؤ کو روکنے کے لیے مفید ہو سکتی ہے۔ نمبر 3، گھر سے وضو کر کے سنتوں کی ادائیگی کر کے پھر مسجدوں میں جایا جائے اور بعد کی سنتوں کو بھی گھر آ کر پڑھا جائے۔ نمبر 10، مسنون اعمال۔ ان تمام احتیاطوں اور تدابیر پر عمل اپنی جگہ، لیکن ان سب سے زیادہ ہمیں ان مسنون اعمال کا اہتمام کرنا چاہیے جو جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مصائب اور وباؤں کے علاج کے لیے تعلیم فرمائے ہیں، جن میں سے کچھ یہ ہیں۔ نمبر 1، استغفار کی کثرت۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ نمبر 2، آیت کریمہ کی کثرت۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ نمبر 4، صبح و شام کی مسنون دعاؤں کا اہتمام، مثلا بسم اللہ الذی لا یغر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم۔ صبح و شام 3 مرتبہ پڑھنا۔ نمبر 4، شیخ الاسلام حضرت مولانا مفتی محمد تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم نے ایک نیوز چینل کے پروگرام میں فرمایا کہ تبلیغ جماعت کے ایک بزرگ کو خواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت ہوئی، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو اس وبا سے بچاؤ کے لیے وظیفہ عنایت فرمایا، جو یہ ہے: 3 مرتبہ سورہ فاتحہ، 3 مرتبہ سورہ اخلاص، اور اس کے بعد 313 مرتبہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ نوٹ: حضرت نے یہ بھی وضاحت فرما دی کہ خواب بذات خود قرآن و حدیث کی طرح حجت نہیں ہوتا، لیکن اگر اس میں کوئی بشارت دی جاتی ہے تو اس پر عمل کرنے سے عام طور سے فائدہ ہوتا ہے۔
اللہ تعالی ہم سب کو اس وبا اور تمام جسمانی اور روحانی امراض سے حفاظت فرمائے، آمین ثم آمین۔ اللہ تعالی آپ کا اور میرا ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اپنی دعاؤں میں خاص طور پر مجھے بھی یاد رکھیے گا۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ۔ مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں۔ اچھی بات کو دوسروں تک پہنچانا صدقہ جاریہ ہے۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت زیادہ خیال رکھیے گا اور مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ٹیک کیئر۔ اللہ حافظ۔